السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تینوں جو کیٹیگری ہے یعنی کہ انبیاء کے علاوہ صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ کیٹیگری کے جو صفات ہے ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے صفات کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم جیسا جیسا قرآن کو سمجھتے جائیں گے آگے اس کے بارے میں جو ہے آتے جائیں گا، تو ہم اس کے ڈیٹیلز آگے دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کرے تھے الحمدللہ، اور اس کے اندر ہم لوگ شروع میں مومن کے کوالٹیز پڑھے تھے، یا پھر میں یہ اگر بولوں کہ مفلحون کے کیا صفات ہے، ٹھیک ہے، تو مفلحون کے جو صفات ہے وہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ غیب میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اور اللہ کی جو ہے پہلے کی جو کتابیں ہیں، یا کتاب جس طریقے سے قرآن ہمارے پاس نازل ہوئی، یہ تمام چیزیں غیب کی چیزیں۔ پھر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مفلحون کی صفات تھی۔ تو یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ دیکھیے کہ جس طریقے سے جو چیز نظر آتی ہے اس پر ہی اس کو ماننا، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس پر نہیں ماننا، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسا ہوا ہم کو نظر نہیں آتی پر ہم کو محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہم کو احساس ہوگا کہ یہ تمام چیزوں کا بنانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ غیب کے ایمان پر آ گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھے تھے مومن، کافر اور منافق کی کوالٹیز دیکھے تھے ہم لوگ، اور کافر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے حق کے انکار کی وجہ سے، انہوں نے حق کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ہم بھی اب دیکھیے قرآن جب ہم پڑھ رہے، دیکھیے غور سے سنیے، جب ہم قرآن پڑھ رہے تو اب یہاں پر ہم آپ کو کئی ایسے حقائق ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، تو یہ تمام حق جب ہمارے پاس آ جائیں گا تو ہم کو اس کو قبول کرنا ہے، اس کو انکار نہیں کریں گے ہم۔ اگر انکار کریں گے نعوذ باللہ تو کافروں میں شامل ہوں گے۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت اور قرآن کے ایک ایک احکامات کے اوپر ہمارے کو جو ہے ایمان لانا ہے۔ پھر ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کے اوپر مہر لگا دیے ان کے دلوں پر۔ اور منافق کی صفات کیا دیکھے تھے؟ منافق جو ہے سمجھ رہے کہ زبان سے بول دینا ایمان کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نہیں، ان کے دلوں میں تو نفاق ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی جو ہے یعنی کہ دنیا کے خاطر انہوں جو ہے دین کے اوپر دین سے پیچھے رہ جا رہے، اور صرف زبان سے اقرار کر رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ منافق جو ہے زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، وراثت میں ایمان تو مل گیا ہم کو، پر ہم کو یہ دیکھنے کا ہے کہ ہمارا بھی ایمان کہیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف زبان سے اقرار ہے اور جو ہے دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا اور عمل میں ابھی جو ہے ایمان نہیں آیا۔ تو یہ ہمارے کو دیکھنا ہے، ضروری ہے، کیونکہ نعوذ باللہ کہیں ہم جو ہے عذاب علیم جو اللہ تعالیٰ منافقوں کے لیے کہا ہے اس میں ہم شامل نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے بہت امپورٹنٹ دیکھے تھے فاسق کی صفات، جو آج آپ لوگوں کا اسائنمنٹ بھی تھا، تو آیت نمبر 26 اور 27 ریفر کر کے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو جو ہے فاسق کی کیا صفت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو جو ہے مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا عہد یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ لیا، پہلا وعدہ تو کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے، توحید والا عہد۔ پھر اس کے علاوہ بھی جو ہم نظر مانتے ہیں یہ تمام اللہ کے عہد میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دینا لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جس نے عہد کی پابندی نہیں کی۔ تو ہم کو عہد کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی صفت فاسق کی کیا تھی کہ وہ عہد کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی صفت ہو گئی۔ پھر دوسری صفت جو ہے فاسق کی کیا تھی بتائیے، ریکال کریے۔ اچھا، وہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ایک ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم کو اس کو بھی جوڑنا ہے، اور دوسرا ریلیشن کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ ہے، ہم کو اس کو بھی جوڑنے کا ہے۔ تو یہ ریلیشن کو جوڑیں گے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اور اس کے مال میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اب بتائیے، صلہ رحمی یعنی کہ رشتوں کو توڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑنا ہے، جو ہمارے رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں۔
تو ہم میں سے سب چیک کر لیں اپنے گھر میں اور اپنے جو ہے اطراف کے ہمارے سارے رشتے جڑے ہوئے تو ہے نا، کہ یا پھر کوئی جو ہے کسی سے ہماری جو ہے ناراضگی تو نہیں ہے، کسی سے رشتہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، تو رشتوں کو جوڑنا ہے۔ تو کیا ہے، صحت میں یا ایمان جو ہے عمر میں، اور پھر جو ہے ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر صلہ رحمی صرف ان سے نہیں ہے جو ہم سے جڑے ان سے جڑیں گے، جو ہم سے ٹوٹے ان سے ہم بھی ٹوٹ جائیں گے۔ تو ہم تو ایسے ہی کرتے نا، انہوں نے بات کرے تو ہم کیوں بات کریں، تو نہیں، انہوں نہیں کر رہے تو آپ کو جانا ہے، آپ کو رشتوں کو جو ہے جوڑنے کا ہے، کیونکہ آپ سے آپ کے عمل کی پوچھ ہونے والی ہے اور ان سے ان کے اعمال کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تو رشتوں کو جوڑنے والے جو فاسق ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بتا رہے کہ ایسے لوگ جو ہے یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور تیسری صفت جو ہے ان لوگ کی کیا تھی، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یہ 3 جو ہے فاسق کے صفات تھے جو ہم پڑھے تھے۔ اور ایک چوتھی صفت آپ لوگ ایڈ کر سکتے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیوی مثالیں ہیں اس سے گائیڈنس نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے ٹیڑھ نکالنے کی کوششیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھے تھے، جو سیکنڈ پارٹ آف سورہ بقرہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو نوٹس میں بھیجی تھی کہ جو ہے ہم لوگ سورہ بقرہ کو 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، یہ ڈویژن جو ہے کوئی سنت سے ثابت والا ڈویژن نہیں ہے، بس ہم کو یاد رکھنے کے لیے کہ بھائی پہلے حصے میں کیا ہے، دوسرے حصے میں کیا ہے، بس سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے حصے میں جو ہے ہم دیکھیں کہ مومن، کافر اور منافقین کی یہ صفات اور اس کا ڈسکشن ہوا۔ سیکنڈ حصے میں سیکنڈ پارٹ آپ یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام کی کریشن کا ذکر ہے، اور تھرڈ پارٹ میں جو ہے بنی اسرائیل کا اب ذکر شروع ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا ذکر آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 123 تک مسلسل اب بنی اسرائیل کا ذکر ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو بہت اہم ہے، جو آپ لوگوں کو جو ہے جاننی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے کبھی اس سے پہلے قرآن جبھی بھی پڑھے تھے ہوں گے، یا پھر جو ہے جیسا ہم کبھی غیر مسلمانوں کو بھی قرآن دینے کے بارے میں جو ہے سوچتے ہیں، یا خود ہم پڑھتے ہیں، تو اپن سوچتے ہیں کہ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ کیوں رکھا ہے۔ جیسا ہم کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ جو ترتیب ہے، یعنی کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے اس کی ترتیب نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ترتیب بنائی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو فرسٹ رکھا گیا، سورہ بقرہ کو سیکنڈ سورہ رکھا گیا۔ تو اب ہم کو جب ہم پڑھتے ہیں ترجمہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا، یہود نے ایسا کیا، نصارہ نے ایسا کیا، اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے مطلب ہاؤ کین وی ریلیٹ دس، یہ آیتوں کو ہم کیسا ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسا اپنی زندگی میں جو ہے اس کو لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے، یہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے ذکر کے پیچھے جو ہے بہت ہی بڑا جو ہے مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ہم کو جو ہے کمپیئر کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو، تم سے پہلے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امت تھی، جو ایگزسٹنگ مسلمان تھے وہ زمانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، وہ بنی اسرائیل ہی تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں کو یاد رکھنے کا ہے۔ کیا بولی میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سے پہلے جو امت تھی، جو مومن، جو مسلمان تھی، وہ زمانے کی مسلمان تھی، یعنی کہ جو نبی کو فالو کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، رائٹ؟ تو وہ زمانے کی جو مسلمان تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اور پوری جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی دین کو قائم کرنے کی اور دین کو لوگوں تک پھیلانے کی، وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری تھی، یعنی کہ ان کے پاس نبی آئے تھے، ان کے پاس نبی کی کتاب تھی، ان کی تعلیمات تھے، اب ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، وہ پیغام دوسروں تک جو ہے پہنچائے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا تھا۔ لیڈر کی جس طریقے سے ذمہ داری رہتی نا تمام لوگوں تک جو ہے بات پہنچانے کی، تو وہ جو ہے لیڈرشپ جو ہے ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، سنیے غور سے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ہم کو یہ بتا رہے کہ دیکھو، تم سے پہلے جو لیڈر تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اور انہوں نے اپنی جو ہے ریسپانسبلٹی کو کس طریقے سے نبھایا اور کس طریقے سے اس کے اندر کمی کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسا ناراض ہوا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے وہ لیڈرشپ
کی جو ریسپانسبلٹی تھی وہ چھین کر ان کے پاس سے، دیکھیے وہ چھین کر ان سے ناراض ہو کر، ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب جو ذمہ داری ہے لیڈرشپ کی، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ اب ہم کو جو ہے چیک کرنا ہے کہ انہوں کیا کیا عمل کرے تھے، وہ جس کی وجہ سے انہوں ناراض ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں مغضوب بنے، اس سے ہمارے کو کیسا بچنا ہے، اور پھر جو ہے ہم کیا عمل کر کے اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم یہ ذمہ داری نبھائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا اگزامپل دے کر ہم کو بتا رہا۔ تو اب جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے تو یہاں پر یہ واقعے کے طریقے سے مت پڑھیے، یہ اب آپ جو ہے کہانی کے جیسا نہیں سننا ہے آپ لوگوں کو، بلکہ ہر ایک آیت میں ہم کو اپنے آپ کو امیجن کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا سبق دیا ہے۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو آج کی کلاس کی میرے کو آپ کو جو ہے بتانے کی تھی، ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے شروع فرسٹ پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، ٹھیک ہے، تو ان کا اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، میں آیت نمبر 40 آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 40 میں پڑھ رہی ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کیا نعمت اللہ تعالیٰ عطا کیے تھے؟ ان کو لیڈر بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے، ان کے پاس جو ہے نبیوں کو بھیجا تھا، ان کے پاس شریعت بھیجا تھا، ان کے پاس گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے ان کے اندر جو ہے تمام نبی، یعنی کہ صرف ایک دو نبی نہیں بلکہ لگاتار ان کے پاس ہر دور میں نبی آتے ہی رہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو میرے ساتھ جو عہد تم نے کیا تھا کہ کیا عہد کرے تھے کہ ہم تیری نبیوں کی اطاعت کریں گے اور ساتھ میں جو ہے ان کے تعلیمات کی بھی اطاعت کریں گے، اور ان کے نبیوں کی تعلیمات میں یہ بات بھی موجود تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام جو ہے یعنی کہ احمد ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی جو ہے جبھی بھی وہ آئیں گے ان کی اطاعت کرنا جو ہے ان کے اوپر ضروری تھا۔ ان کے لیے جو ہے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، یعنی کہ توریت اور انجیل میں، زبور میں یہ باتیں موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر تم اپنا عہد پورا کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تم مانو تو پھر میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میری فرما برداری کرو تو میں بھی جو ہے تم کو جنت عطا کروں گا۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کرے وہ اس کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے حق اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں لازم ہو جائے گا کہ وہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے، یعنی کہ توریت اور انجیل، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنتے، پر تم تو کیا کر رہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جا رہے۔ اب دیکھیے کہ وہ زمانے میں جیسا کفار مکہ ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، بس وہ دین ابراہیمی جو ہے فالو کر رہے تھے جو 3-4 ہزار پہلے سے جو ہے چلا آ رہا تھا، تو بس ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہ زمانے کے اگر کوئی عالم کنسیڈر کیے جاتے تھے تو وہ بنی اسرائیل ہی عالم کنسیڈر کیے جاتے تھے، تو ہر مسئلہ وہ لوگ جو ہے اگر کوئی رہتا تھا ایسی بات تو وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارا کام تھا کہ تم لوگوں کو گائیڈ کرتے، الٹا تم سب سے پہلے کافر بن جا رہے۔ تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچ ڈالو۔ کیا کرتے تھے؟ دنیاوی فائدے لینے کے واسطے یا اپنی پوزیشن نہیں جانا، اپنا جو ہے رتبہ جو ہے قائم رہنا بول کر کیا کرتے تھے؟ غلط فتوے دیتے تھے یا غلط باتیں بولتے تھے۔ جیسا انہوں آ کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے تو یا تو بولتے تھے کہ نہیں یہ نبی جو ہے بنی اسماعیل میں سے ہے تو لہٰذا ہم تو نہیں مانتے، یہ ہے نبی، ہوں گے یہ نبی، ان کے جو ہے علامت سے تو ایسا دکھ رہا نبی ہے، پر یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو نبی جو ہے ہمارے ہی قوم سے جو ہے آئے گا۔ اس طریقے سے جو ہے باتیں کرتے تھے، ایک تو خود سے بتاتے نہیں تھے، پوچھنے پر بھی جو ہے جھوٹ بات بولتے تھے یا چھپا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میری تھوڑی سی دنیا کی قیمت کے لیے جو ہے میری آیتوں کو بیچ نہ ڈالو، میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی کہ باطل کا جو ہے رنگ حق کے اوپر اتنا زیادہ چڑھا دیے کہ حق اور باطل کا فرق ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہ کرو۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جیسا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، ہمارے پاس بھی اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو
کو صحیح حق کی جو ہے دعوت دے، نہ کہ جو ہے ہم غلط باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچائیں اپنی دل کی مرضی کی۔ دیکھو آج زمانے میں جو ہے نا یہ قرآن کی تعلیمات آج کے زمانے میں پریکٹیکل نہیں ہے، تو آج لوگ ایسے بھی بولنے والے بن گئے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے اپنے کچھ جو ہے خاص گروپس کو جو ہے قرآن کو اپنے عقیدوں کے حساب سے یا اپنی تعلیمات اپنی سوچوں کے حساب سے جو ہے قرآن کو تبدیل کر دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حق کو جو ہے چھپانا نہیں ہے، ورنہ تم میرے غضب کے جو ہے مستحق بن جاؤ گے۔ نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، یعنی کہ نماز قائم کرو۔ تم جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستے اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ دیکھیے بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن والوں کے لیے، یعنی کہ آپ کے اور میرے لیے۔ اب یہاں پر جب بھی ہم جو ہے پڑھیں گے اس طریقے کے، ہم یہ نہیں سمجھنا یہ عالموں کے بارے میں ہے، بلکہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے نا، آپ کی اور میری کتاب ہے۔ تو آپ کے اور میرے بارے میں یہ ہے کہ ہم جو ہے بعض وقت ایسا ہوتا کہ اچھی نصیحت دوسروں کو کرتے پر خود بھول جاتے، تو ہم کو ساتھ میں نصیحت اچھی کرتے بھی رہنا ہے اور ساتھ میں خود کو بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہنا ہے۔ حالانکہ کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو، یعنی کہ کتاب کا علم آنے کے بعد تمہاری ایسی حرکت ہے کہ دوسروں کو حکم دے رہے اور خود اپنے آپ کو بھول جا رہے، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ کس سے مدد لو؟ ریپیٹ کریے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی کہ جب بھی ہم کوئی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ایک تو صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا۔ کس سے روک لینا؟ غلط ریاکشن سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے باتیں کرنے سے، مایوس ہونے سے، میرے ساتھ ہی اللہ کیوں کرا ایسے باتیں کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ نماز سے مدد لو بولے اللہ تعالیٰ۔ جیسا ہم جو ہے کوئی مشکل میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، تو ہم کو فوری جو ہے جانماز بچھانا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ دیکھیے میری بہنوں، آپ اور ہم آج اپنا جو ہے جائزہ لیں گے، کب تھا ایسا وقت، جب ایسی سچویشن کب تھی جب ہمارے سامنے کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سچویشن آ گئی اور ہم واقعی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کر رہے، جانماز بچھا کر جو ہے نماز پڑھ رہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کیا ہماری لائف میں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ نماز اور صبر سے جو ہے مدد لو۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، یا کوئی ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے، فوری 2 رکعت ایکسٹرا جو ہے نماز پڑھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اور سب سے بہترین ٹائم تو اس کے لیے جو ہے تہجد کا وقت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے یہ بات، کیا بتا رہے کہ نماز مشکل کام ہے، پر پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتا رہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے رجوع کرنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے اور پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نماز مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، یہ ورڈ نوٹ کریے کہ نماز مشکل نہیں ہے، الا علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں کے لیے مشکلیں ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ خشیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، عاجزی اختیار کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ڈر کی وجہ سے جو ہے اپنے بازوؤں کو اور اپنی نظروں کو اور اپنے جو ہے اپنی سوچ کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نماز مشکلیں مگر خشوع رکھنے والوں کے لیے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بات بتا رہے، دیکھیں کہ میں نے تم کو جو ہے ساری قوموں پر کیا بنایا تھا؟ امام بنا کر جو ہے اٹھایا تھا، لیڈر بنایا تھا میں نے تم کو، تو وہ میری جو ہے نعمت یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ مسلسل یہاں پر ہم آگے بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد اپنی نعمتیں گنائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ فضیلت عطا کی تھی۔ اب ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا ہے۔ اب یہ قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری، پھیلانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ پر اور میرے اوپر ہے۔ ہم ہر ایک انسان یہ اپنی اوپر جو ہے ذمہ داری کو سمجھے۔ تو ہم کو مسلمان تک بھی یہ قرآن کو پہنچانے کا ہے اور ہم
کو جو ہے غیر مسلمان تک بھی جو ہے یہ قرآن کو پہنچانے کا ہے۔ تو جو ہے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، یعنی کہ قیامت کا دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کسی کی طرف سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ کسی سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، پیسہ معاوضہ کوئی نہیں کام آئے گا، نہ مجرم لوگوں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اب وہ جو دن ہے اس کو یاد رکھنا ہے، یاد کرو وہ وقت۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے یاد دلا رہے، کیا؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونی کی غلامی سے نجات دی۔ اب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر احسانات گنا رہے۔ اب میں 1 2 3 بلکہ جو ہے سیریل گنتے جاؤں گی، اب آپ بھی دیکھیے ساتھ میں۔ پہلی جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے احسان یاد دلا رہے ہیں، حالانکہ آلریڈی اور بھی احسانات گزر چکے ہیں، اب یہاں سے ہم لوگ گنیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، اور ان کا عذاب کیا تھا؟ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی کہ لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو کیوں زندہ رکھتے تھے؟ ان کی خدمت کے لیے اور ان کے ساتھ بدچلنی کرنے کے لیے۔ اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، اور یہ آزمائش کس کی تھی؟ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر جو ہے بتا رہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، یعنی کہ جب فرعون سے بچ کر بھاگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ بنایا، یعنی کہ اتنی امپاسبل چیز جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک تو بچا لینا بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا امپاسبل طریقے سے بچایا، پھر دوسرا کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون اس طریقے سے عطا کرے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے دشمنوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دیا، یعنی کہ ایک ڈر بھی ختم ہو گیا کہ ارے پیچھے سے کہاں کہ پھر سے اٹیک کرتے کی کیا ہے کی، تو اب سکون میں آ گئے وہ لوگ کہ ان کو غرق کر دیا۔ کتنی بڑی نعمت تھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کے لیے قرارداد کے لیے بلایا، اب اللہ تعالیٰ نے 40 نائٹس کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر بلائے تھے تاکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرے؟ احکامات دے، ٹیچنگز دے۔ تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کیونکہ اب تک جو ہے مشرکین کے اطراف تھے، تو یہاں پر جو ہے کوئی لاز نہیں تھے آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہجرت کر کے یا پھر جو ہے فرعون سے بچ کر چلے گئے ہوئے ہیں، تو اب یہاں پر لاز دینا ضروری تھا۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد لاز آئے نا، اپنے مدنی سوروں میں ہم لاز دیکھیں گے، تو اب یہی لاز دینے کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے تھے۔ تو اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، اتنے احسانات بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کرے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے، اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، ایک سیکنڈ رک کر سوچنا ہے ہمارے کو۔ اتنے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتنے سارے احسانات کرے، تو اب آپ سوچئے کہ اتنے احسانات کرنے کے بعد جو ہے انسان کیسا ہونا چاہیے تھا؟ بالکل اللہ کے سامنے جھکاوا رہنا چاہیے تھا۔ پر یہ لوگ کیا کرے کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام جو ہے 40 روز کے لیے گئے، ابھی 40 روز یعنی کہ کتنی کم مدت ہے دیکھیے، اس میں جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی کہ ایک بچڑا لے کر جو ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے ایسی کیسی قوم تھی جو اللہ کے اتنے احسانات کے باوجود بھی جو ہے بچڑے کو معبود بنا لی۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، اتنے اپنے جسم پر ہی اگر ہم غور کریں گے تو اتنے احسانات ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اور غم دینے والا، اولاد دینے والا، یا پھر جو ہے نعمتیں دینے والا، بارش دینے والا، رزق دینے والا کوئی اور ہے، مصیبتوں سے دور کرنے والا کوئی اور ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ ہم ساری نعمتیں تو اللہ کی استعمال کریں اور جو ہے کسی اور کی عبادت کر رہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ بنی اسرائیل کی روش ہے، یہ روش مومن کی نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی۔ کتاب اور فرقان یعنی کہ جو ہے صحیح اور غلط کا جو ہے فرق کرنے کا جو ہے طریقہ جو ہے بتائے، عطا کی، تاکہ اس کے ذریعے سے تم راہ راست پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لے کر، کون سی نعمت؟ کتاب کی نعمت، لاس کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی نعمت جو ہے لے کر جو ہے پلٹا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے تم نے اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو۔ تو اب یہاں پر اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی، شرک کرنے کے بعد بھی ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا موقع رکھا ہے، اب تم اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے
خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اتنی جو ہے بڑی ان لوگوں نے غلطی کی تھی، تو بھی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ ان کی قبول کر لی۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا جو ہے ڈیمانڈ کر رہے اللہ تعالیٰ کی اتنے نشانیاں دیکھنے کے بعد، کیسا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، کیسا سمندر پھاڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، یہ تمام نشانیاں دیکھ کر جو ہے ایمان بالغیب لانا ان کو جو ہے گوارا نہیں تھا، بلکہ کیا بولے، اچھا تم کو 40 رات تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیتیں دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو تعلیمات دیا، اچھا پر ہم جب تک یہ تعلیمات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ دیکھیں ایسا جو ہے ڈیمانڈ کرے انہوں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا۔ سائقہ یعنی کہ بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ جب انہوں جو ہے یہ ڈیمانڈ کرے تو موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جو ہے 70 لوگوں کو لے کر گئے پہاڑ پر اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے یہ ڈیمانڈ کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، سخت بجلی کا کڑاکہ بھیج کر جو ہے ان کو جو ہے ہلاک کر دیے۔ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اب یہاں پر جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پلیز جو ہے ان کو معاف کر دیجئے اور ان کو جو ہے پھر سے زندگی عطا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی کہ جب وہ لوگ جو ہے وادی تیہ میں جو ہے جب فرعون سے نجات ہو کر جب آ گئے تھے تو وہاں پر جو ہے ان کے پاس کوئی سایہ، کوئی گھر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ جو ہے کھانے کے طور پہ جو ہے غذا کے طور پر تم کو فراہم کیا، تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم تمہیں بخشے انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا مگر وہ خود اپنے اوپر جو ہے ظلم کر رہے تھے۔ تو کیا کرے اللہ تعالیٰ جو من و سلوہ آسمانوں سے اتار رہے نعمت کا کھانا وہ نہیں کھا کر اب دیکھیے کیا کرے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اب انہوں بولے یہ منو سلوا کھا کے بس ہو گیا ہمارے کو، اب ہمارے کو دوسرا کھانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بولے اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے یہ بستی میں تمہارے کو داخل ہونا پڑے گا اور وہاں پر تم کو کھانا ملے گا دوسری قسم کا، اس کی پیداوار جس طرح تم چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ حتتن کا کیا مطلب ہے، غور سے سنیے، حتتن کا مطلب جیسا ہم استغفر اللہ بولتے تو ان کی زبان میں حتتن کا مطلب جو ہے توبہ تھی، استغفر اللہ تھا، اللہ مجھے معاف کر دیتا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا بولے معافی مانگتے ہوئے جو ہے جانا، تو پر انہوں نے کیا کیا، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم نوازیں گے، تو اگر توبہ کریں گے تو اللہ معاف بھی کریں گے اور مزید فضل بھی نوازیں گے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو بدل کر کچھ اور کر دیا، کیا بولے حتتن کے بغیر بدل کیا بولے ہنتتن بولے، یعنی کہ جو دانا ہمارے کو گندم ہونا بلکہ جو ہے انہوں نے کہا، تو ہنتتن کا مطلب کیا ہے، گندم کے دانوں کو کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ بات بدل کر جو ہے اللہ کی حکم کا مذاق اڑایا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب، اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نعمت بتاتے جا رہے اور ان کی نافرمانیاں بتاتے جا رہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کھانا بھیج رہے، سایہ بھیج رہے، ہر چیز کا انتظام کر رہے، پر ان کی جو ہے نافرمانیاں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہم کو یہاں پر بہت بڑا سبق ہے کہ بنی اسرائیل کے جیسے طرز عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کو قائم کریں اور دین پر عمل کریں۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے ان سے کہا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام بھی کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے لیے چلو اے موسیٰ اللہ تم اپنے رب سے دعا کرو اور ہمارے لیے جو ہے پانی کا انتظام کرو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کے لیے پانی کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، یعنی کہ جو عصا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ وہ لوگ 12 قبیلوں میں 12 بڑے بڑے فیملیز تھے، تو 12 قبیلوں کے تھے، تو اس کے ہر ایک کے لیے ایک ایک اللہ تعالیٰ نے نکلوایا، ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے، اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، یعنی کہ ایک ہی منو سلوا بس ہو گیا ہم کو، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے پیداوار نکالے۔ دیکھیں اتنی بدبخت قوم تھی کہ خود دعا بھی نہیں
نہیں کر رہی اپنے لیے، خود بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کریے، پر جو ہے انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ تم دعا کرو. تو یہاں پر ہمارا بھی جو ہے آج کل یہی طرز عمل ہے، ہم خود نماز پڑھتے نہیں، دعا کرتے نہیں، دوسروں کو جو ہے بولتے پھرتے کہ ہمارے لیے دعا کریے، آپ دعا کریے، آپ دعا کریے، آپ بہت نیک ہے. تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہم خود جو ہے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا کریں، تو ہر ایک کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. دوسروں کو کہنے کے بدل ہم خود کریں. ہاں دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہہ سکتے ہیں، پر کوشش کریں کہ خود بھی دعا کریں. آیت نمبر جو ہے ہم لوگ 61 پڑھ رہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 61 ہماری چل رہی ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61. اوکے، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ زمین کی پیداوار کیا کیا چاہیے تھا ان کو، ساگ ہونا ہے، ترکاری ہونا ہے، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، چٹخارے دار تمام مسالے دار چیزیں، پیاز اور دال وغیرہ پیدا کرے. اور پھر جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے یعنی کہ وہ لوگ لذتیں جو ہے چاہ رہے تھے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر صبر نہیں، بلکہ نئے نئے لذتیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہترین چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہاں تم کو مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی. اب دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن میں بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ یہاں پر یہ لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھی وہ لے کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا پسند نہیں کرے، بلکہ جو ہے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے مزے کی چیزیں کھانا اور چٹخارے دار چیزیں کھانا، اور یہ چیزوں میں ملوث ہو کر اللہ کی عبادتوں کو، اللہ کے جو ہے احکامات کو بھول گئے. تو یہاں پر جو امت، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نوٹ ڈاؤن کریے، جو امت کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے کہ صبح اٹھتے ساتھی کیا پکانا ہے، شام ہوتے ساتھی کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، صرف زندگی کا مقصد کھانے کو بنا لیتی ہے، تو ویسی امت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نازل فرماتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مار دی گئی اور وہ اللہ کے غضب سے پلٹے. یعنی کہ صرف پیٹ ہم کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مزے کی چیزیں بناؤ ہی نہیں، کھاؤ نہیں، یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. اب دیکھیے لاک ڈاؤن ہے، ہر کوئی جو ہے، ہر کسی کا جو ہے سنجیو کپور اندر کا جو ہے جاگا ہوا ہے، تو اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں، اچھی چیزیں کھا سکتے ہیں، پر ساتھ میں جو ہے باجماعت نماز کا اہتمام بھی کریے، قرآن کا اہتمام بھی کریے، بچوں کو اچھی تعلیمات دیجیے، صبح شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں، یہ تمام چیزوں کا جو ہے انتظام کرتے ہوئے یا تو طالب علم بنیے یا علم کو دینے والے بنیے. دیکھیں دو چیزوں میں ہی فائدہ ہے، دو چیزوں میں ہی آخرت کی نجات ہے، یا تو طالب علم بنیے یا علم کے دینے والے بنیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے ہم کو زندگی کا مقصد صرف کھانا نہیں بلکہ عبادت بھی رکھنا ہے. یہ نتیجہ تھا اس کا وہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس اینڈ باؤنڈریز سے جو ہے وہ لوگ کراس کر دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشنز رکھی تھی. اب دیکھیے کل بھی ہم جو ہے آدم علیہ السلام کے واقعے میں بہت اہم چیز پڑھے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں پر رہنا ہے جنت میں رہو، پر ایک درخت کے قریب بھی نہیں جانا. اب شیطان کہاں پر لے کر گیا؟ پوری جنت میں جو ہے انہیں جو ہے کس طریقے سے سوچو آپ جی پی ایس سے نیویگیٹ کر کے لے کر گیا ہوں گا کہ وہ ایک درخت پورے اتنی بڑی جنت کا ایک درخت جو ہے اس نے جو ہے زبردست جو ہے جی پی ایس سے پہنچا خود بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی لے کر پہنچا، اور پھر وہاں پر ان کو جو ہے وہ نافرمانی کرنے پر جو ہے اکسا کر جو ہے ایک ٹائم ان کو راضی کر دیا. تو شیطان ہمیشہ جو ہے ہم کو وہ طرف لے کر جاتا ہے جو حرام ہے، جو ہمارے اوپر ممنوع ہے، جو اللہ تعالیٰ پروہیبٹ رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بولے جو کرنا ہے کرو، مزے سے کھاؤ پیو اور عبادت کرو، پر کیا ہے حرام چیز جو ہے نہیں کرنے کا ہے. پر شیطان ہم کو کیا ہے حرام چیز ہی کی طرف لے کے جاتا، حرام سننا یا حرام دیکھنا یا حرام عمل کرنا یا حرام زبان سے بولنا یا حرام رشتوں کو جو ہے قائم رکھنا، بس یہ ایک ہی چیز جو ہے انہیں ہمیشہ جو ہے کوشش میں لگا ہوا رہتا. تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے حرام چیزوں سے بچیں. اچھا، پھر اس کے بعد یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہو، یہ بہت اہم آیت ہے. آیت نمبر 62 میں پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کوئی بھی رہو، ٹھیک ہے،
یا تو نبی کو ماننے والے رہو، یا یہودیوں میں سے رہو، عیسائی میں سے رہو، یا کوئی اور مذہب سے بلونگ کرنے والے رہو، اللہ کے نزدیک کامیاب تو وہی ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور روز آخرت پر ایمان لے کر آئے اور اپنی زندگی نیک عمل کرتے ہوئے گزارے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرتے ہوئے گزارے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور وہ اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ کس کے لیے خوف اور رنج نہیں ہے؟ جو انسان اپنی زندگی جو ہے اللہ کے اوپر ایمان لا کر، آخرت پر ایمان لا کر اور عمل صالح کرتے ہوئے گزارے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ عمل صالح ہے کیا؟ ٹھیک ہے، کوشچن ہے کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جو عمل اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، صرف وہ عمل کو عمل صالح بولیں گے۔ آپ کا سیلف ڈیفائنڈ نیک عمل نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی عمل کو اگر میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ نیک ہے میرے حساب سے، تو وہ اللہ کے نزدیک نیک نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک نیک عمل، عمل صالح صرف وہ عمل ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے جس کو کرنے کا کہا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر ہم کو بتایا ہے، صرف وہی عمل صالح میں آئے گا۔ تو ویسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں، یعنی کہ دنیا میں نہ کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم جو ہے ان کو رہے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کرے، جب انہوں بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے پہاڑ، طور کا جو پہاڑ تھا وہ پورا ان کے سر پہ اٹھایا اور پوچھا کہ اب مانتے نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مانتے اللہ تعالیٰ، تیری کتاب حق ہے اور تیرے نبی کی تعلیمات حق ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ جو ہے جب انہوں ڈر کے یہ اقرار کرے تھے تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے کہ طور کو ہم نے تم پر اٹھایا تھا اور پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دے رہے ہیں اسے کیسے پکڑو؟ مضبوطی سے پکڑو۔ آیاتناکم بقوتن، قوت کے ساتھ پکڑنا ہے۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کبھی عمل کرنا، کبھی چھوڑ دینا نہیں، بلکہ مسلسل اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور جو احکام اور ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، احکام اور ہدایت یاد رکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے۔ پھر اس کے بعد مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اور ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ ایک منٹ جو ہے بریک ہے، ایک سیکنڈ۔ لنک 1 میری ہے۔ جو ہے میں ٹوٹل میں 3 لنکس آپ لوگوں کو سینڈ کری ہوئی ہوں گروپس پر، تو اگر جو ہے ایک لنک فل بتا رہی تو آپ جو ہے دوسری لنک ٹرائی کریے، دوسری فل بتا رہی تو تیسری لنک ٹرائی کریے، تو دوسرے لنکس جو ہے ٹرائی کریے اگر فل بتا رہے ہیں یا آپ کی کسی کے جو ہے فل بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، لنک 1، لنک 2۔ ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر یہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آیت نمبر جو ہے ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 65، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں اپنی قوم کو ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ سبت کا قانون یعنی کہ یہ سیٹرڈے کے دن جو ہے داؤد علیہ السلام کی قوم، کس کی قوم تھی یہ؟ داؤد علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے بتائے تھے کہ سیٹرڈے کے دن جو ہے کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف عبادت کرنا ہے۔ ان لوگوں کا جو ہے کام آکوپیشن جو ہے فشنگ تھا، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، فشنگ نہیں کرنا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اس دن روزہ رہنا ہے اور اس دن جو ہے صرف عبادت کرنا ہے۔ پر داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی، ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ جو ہے بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر پھٹکار اور دھتکار پڑے گی۔ تو اب یہاں پر جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جب سیٹرڈے کا قانون اللہ تعالیٰ رکھے تھے اس کو انہوں نے پابندی نہیں کی، بلکہ کیا کرتے تھے ایک دن پہلے جال ڈال دیتے تھے فشنگ کا، اور پھر جو ہے نیکسٹ دن جو ہے جا کر جو ہے پکڑ لیتے تھے اور بولتے تھے کہ سیٹرڈے تو ہم کچھ بھی نہیں کریں۔ تو یہ ہیلا بہانہ، ہیلا سازی انہوں کر رہے تھے۔ تو اس کی ڈیٹیلز ہم لوگ سورہ اعراف میں پھر سے پڑھیں گے، تو اب یہاں پر تھوڑا ہی ذکر ہے۔ تو انہوں
انہوں نے جب وہ سبت کا قانون توڑا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا عذاب نازل فرمایا کہ ان کے چہروں کو بندر بنا دیے، یعنی کہ جو ہے چہرے ان کے پورے بندر میں تبدیل ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اسی ذلت میں جو ہے ان لوگوں کی موت آ گئی، اور تمام کے تمام قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں کے بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے لیے دیکھیے یہ اس کے اندر بہت بڑی عبرت اور ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو، جو اللہ تعالیٰ جو لمٹس رکھے ہوئے ہیں، جو بھی قانون لاز اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں، اگر اس کو ہیلا بانا، ہم ایسا نہیں، ہم تو ایسا کر رہے جیسا ہم بھی کرتے نا کہ جس دن جو ہے کوئی اوکیشن رہتا تو ہم آج نہیں کر رہے، ہم کل کر رہے، ہم کل جو ہے یہ بناتے، ہم کھاتے، یا پھر ہم جو ہے کیک نیکسٹ دن کاٹتے یا ایک دن پہلے کاٹ لیتے کیک، تو ہم یہ نہیں کر رہے، ہمارا تو مقصد جو ہے کچھ اور ہے۔ تو یہ تمام ہیلے بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشنز کو کراس کرنے کے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جب حکم دیے توبہ کرو تو انہوں نے توبہ کی، پر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی توبہ جو ہے مخلص ہے یا نہیں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آزما رہے۔ تو دیکھیے ہمارے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سیم جو گناہ ہم کر چکے ہیں، جس کی ہم توبہ کر دیے، وہ سچویشن پھر سے آ جائے گی، وہ گناہ کا موقع ملے گا۔ تو اب ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہوتی ہے، چیک کرنا چاہتے کہ ہماری توبہ صحیح ہے یا ہماری توبہ جو ہے صرف جو ہے توبہ جو ہے کلے پہ مار لینے والی توبہ تھی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آزمائش کر کے چیک کریں گے، اس میں ہم کو پاس ہونا ہے، تب ہماری جو ہے توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہیں گے، اور ہمارے جو بھی ہم گناہ کرے تھے وہ معاف ہو جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرے۔ پھر وہ واقعات کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں جو ہے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو اب یہاں پر ان کو جو ہے کیا دکھا کہ گائے ذبح کرنے یہ مذاق ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں سی باتیں کروں، یعنی کہ مذاق کرنا، بےہودہ مذاقہ کس کی روش ہے؟ جاہلانہ روش ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ بعض وقت جو ہے لوگوں کا مذاق اڑاتے، کپڑوں کا، ان کے بال کا، ان کے چہرے کا، یا ان کی جو ہے لینگویج کا، ان کی کوئی بھی ان کے جو ہے زبان سے بعض وقت غلطی سے کچھ اور بول دیتے، تو اس طریقے سے سلپ آف ٹنگ کچھ ہو گئی تو ہم اتنا مذاق اڑاتے اور ہنستے۔ تو یہاں پر کیا معلوم ہو رہا کہ مذاق اڑانا جاہلانہ عمل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے؟ میں ایسے عمل سے پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر کیا ہے کہ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیلات بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، اور بلکہ اوسط عمر کی، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی ہی تعمیل کرو۔ پھر سے سوال کرے ان لوگ، کیا پوچھے کہ اچھا تم اپنے رب سے پوچھ کر ذرا بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہونا، ایک دم سے جو ہے فلوریسنٹ گلیمرس جو ہے اورنج کلر کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، جس کا رنگ ایسا شوخ ہونا ہو کہ دیکھنے والے کا جی خوش کر دے۔ پھر بولے اپنے رب سے ذرا صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے جو ہے مطلوب ہے، یعنی کہ کیسی گائے ہونا ہے، ہمیں اس کی تعین میں جو ہے شک ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ ضرور لگائیں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ ہم اس کا پتہ لگا دیں گے۔ تو جیسا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے تو قیامت کے دن تک جو ہے ان کو وہ گائے جو ہے سمجھ میں نہیں آتی تھی جس کو ذبح کرنا ہے، تو ہمیشہ جو ہے انہوں ڈاؤٹ میں رہتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ انیسیسری کے کوشچنز جو ہے اسلام میں آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اپنے اوپر برڈن کر لے رہے کہ بار بار سوال کرتے جا رہے، تو وہ زیادہ جو ہے اس کے پیکولیرٹی زیادہ بڑھتے چلے جا رہے۔ اگر وہ لوگ جو ہے گائے ذبح کرو بولے ایک گائے لیتے تھے ذبح کرتے ختم ہو جاتی تھی بات، پر یہاں پر جیسا جیسا پوچھ رہے تو رنگ اسپیسیفک ہو گیا، اب یہاں پر ایج اسپیسیفک ہو گئی، تمام چیزیں جو ہے اور مزید اسپیسیفکیشنز آگے آ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس کی خدمت نہ لی جاتی ہو، یعنی کہ ایگریکلچر کے لیے یوز میں نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو نہ پانی کھینچتی ہو، پانی جو ہے ویل سے کھینچنے والی نہ ہو، صحیح سالم ہو یعنی کہ ذرا بھی اس کے اندر جو ہے نقص نہیں رہنے کا ہے، اور پورے جسم پر جو ہے ایک داغ بھی، ایک سپاٹ بھی جو ہے ڈارک کلر کا نہیں ہونا چاہیے، پوری کمپلیٹ اورنج کلر کی رہنا چاہیے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب ہما کو سمجھ میں آ گیا، اب ہما کو پتہ مل گیا، اب ٹھیک معلوم ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اب اس کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے
کہ انہوں جب اس کو ڈھونڈنے نکلے ایسی قسم کی گائے کو جو بالکل ایک سپاٹ کے بغیر بھی ہو، تو ان کو ایسی گائے ملی نہیں. پورا ڈھونڈنے کے بعد، کئی دن گزرنے کے بعد جو ہے ان کو صرف ایک گائے ملی، اور جس کا مالک اس کو بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، پر ان کو جو ہے اتنی بڑی رقم جو ہے اس کو ادا کر جو ہے اس کو منا کر خریدنا پڑا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا. تو جتنے ہم سوال کریں گے دین میں، بیکار سوال، یعنی کہ سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بیکار سوال، ایسا کرنا جو ہے بیکار جو سوال ہوتے ہیں اس سے ہم کو بچنا چاہیے، ورنہ اس سے جو ہے ہم خود اپنے اوپر جو ہے مشکلات کھڑے کر دیتے ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے محفل میں کہا کہ تم پر جو ہے حج فرض ہے. تو ایک کوئی اٹھ کر پوچھے کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ناگواری کا اظہار کیا، خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی، یعنی کہ ہر کسی کے اوپر ہر سال پھر حج کرنا فرض ہو جاتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب زندگی میں ایک مرتبہ ہے تو بھی کتنا ہمارے لیے جو ہے مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے میسج یہ دیا کہ بیکار کے جو ہے سوال نہ کرو، بلکہ جتنا تم کو کہا جا رہا ہے اتنا اس کے اوپر عمل کرو. اور تمہیں یاد ہے وہ وقت جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، یعنی کہ یہ ایک واقعے کی طرف جو ہے بتایا جا رہا ہے. میں اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں ابھی. پھر اس کے بارے میں تم جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس کو کھل کر رکھ دے. یعنی کہ ایک شخص تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، اس کی بیٹی تھی اور وہ بہت مالدار تھا. تو اس کا جو بھتیجا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اور لڑکی سے شادی کر لے اور وہ بوڑھے کا مال پورا اپن جو ہے ہڑپ لے. تو اس نے کیا کیا کہ خود جو ہے وہ بوڑھے کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے وہ لاش لے کر جا کر جو ہے کسی اور کے جو ہے دروازے پر ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے قصاص بھی مانگنے لگا کہ میرے چچا کا کسی نے قتل کر دیا اور مجھے جو ہے اس کا خون بہا، یعنی کہ اس کا بلڈ منی چاہیے. تو سب لوگ جو ہے کنفیوز تھے کہ مرڈرر کون ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا یہ سلیوشن دیے اللہ تعالیٰ. اور اب جو میں ابھی آپ پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جو تم چھپا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی کہ ایک گائے کو جو ہے ذبح کرو، اور اس کے بعد جو ہے جو گائے کا جو ایک حصہ ہے وہ مقتول کی باڈی پر ٹچ کرو، تو دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشے گا. تو وہ جو ہے مردہ جو ہے اٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جو مرڈرر تھا یعنی کہ اس کا خود بھتیجا تھا اس کا نام جو ہے بتا کر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایکچولی یہ ایک جو ہے اگزامپل کے طور پہ بھی جو ہے ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مرے ہوئے لوگوں کو، مردوں کو جو ہے زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھ کر. اب یہاں پر یہ آیت نمبر 74 میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں، اور یہ آیت آپ سمجھے کہ آج کی کلاس کی یہ سب سے اہم آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آپ لوگ سب نوٹ کریے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے دلوں کو جو ہے پتھروں سے جو ہے اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے اور بتا رہے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی کہ یہاں پر پتھر کی جو ہے ٹائپس نہیں بتایا جا رہا، بلکہ جو ہے 3 قسم کے جو ہے دل کے ٹائپس جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب دیکھیے میں آیت پڑھوں گی پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کروں گی. تو اب یہاں پر جو ہے بلکہ تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے، کیونکہ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. یعنی کہ پتھر تو بہتر رہتے جس کے اندر جو ہے چشمے پھوٹ پڑتے، ایک قسم کی. دوسرا قسم یہ ہے کہ کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اور تیسرا وہ ہے جو خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے، یعنی کہ پتھر اس طریقے سے ہے. تو اب ایکچولی اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے دل کو کمپیئر کر رہے، جیسا ہے کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، جیسا ان کو جو ہے تھوڑی سی دین کی بات ملتی ہے تو فوری اس کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں اور اس سے جو ہے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر پہلی جو صفت بتائی گئی ہے، پہلا جو پتھر کا قسم بتایا گیا ہے اس میں چشمے کا ذکر ہے. چشمہ وہ ہوتا ہے جو پانی جو ہے جس سے لوگ پانی سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایک فرسٹ کیٹیگری آف لوگ ایسے ہیں جو جس کے دل میں جو ہے بہت زیادہ خیر ہوتا ہے، اور یہاں پر پانی سے مراد، چشمے سے مراد ایکچولی ایمان ہے. ٹھیک ہے، نوٹ کریے، چشمے سے مراد یا پانی سے مراد ایمان ہے. تو پہلی کیٹیگری میں جو ہے وہ خیر والے لوگ ہیں جس کے دل میں جو ہے بہت ایمان ہوتا ہے اور وہ ایمان سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ فرسٹ کیٹیگری میں شامل فرمائے. اور اس کا ایگزامپل، بیسٹ ایگزامپل ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے کہ ان کے دل میں اتنا زیادہ پہلے سے خیر تھا، جیسا ان کو جو ہے اسلام کی دعوت ملتے ساتھ ہی وہ جو ہے اسلام قبول کر لیے اور اپنے جو ہے خیر سے بہت لوگوں کو، جیسا اگر سیرت دیکھیں گے تو جتنے بھی سابقون
الاولون ہیں 40 لوگ، اس میں سے میجورٹی لوگ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے ایمان لے کر آئے تھے۔ اب دوسری کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو کیا ہے کہ دوسرے ایسے ہوتے ہیں جو چشمے ان سے نہیں پھٹے ہوئے ہیں، بلکہ چشمہ ان کے اندر ہوتا ہے، اندر جو ہے پانی جو ہے سیف رہتا ہے، پر اس کے بعد ذرا سا اس کو جو ہے ٹیپ کریں گے تو اس کے اندر سے پھر جو ہے چشمے پھٹتا ہے، یعنی کہ خود سے نہیں نکال رہا بلکہ اس کو جو ہے ذرا دھکا لگانا پڑتا ہے، ذرا جو ہے ٹیپ کرنا پڑتا ہے، جب اس کے اندر سے جو ہے چشمہ نکلتا ہے۔ تو دوسری کیٹیگری کیا بتا رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کہ وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، پہلے نہیں نکل رہا تھا پانی، پر ٹیپ کرنے پر پھٹا اور اس کے بعد نکل آیا۔ تو اس کا جو ہے مفسرین اس کا اگزامپل جو ہے، جیسا اس کی بیسٹ مثال جو ہے عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ جو ہے ایمان فوری نہیں لے کر آئے، پر کافی ٹائم ہوا، پر اندر اتنا زیادہ خیر باقی تھا کہ جیسا جو ہے ان کو تھوڑا سا دھکا لگا تو پھر بہترین جو ہے ایمان والے بن گئے، کہ تمام سابقون الاولون کے صحابہ سے بھی جو ہے سب سے اوپر کیٹیگری پر جو ہے نمبر آ گیا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ پر اگر غور کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر جب دین کی دعوت تھی تو عمر رضی اللہ عنہ جو ایمان لے کر آئے 6th ایئر ایمان لے کر آئے، تو عمر رضی اللہ عنہ 6 سال کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو سوال یہاں پیدا ہوتا، تو کچھ دل ایسے ہوتے جس کے اندر خیر ہوتی ہے پر وہ لوگ بزی رہتے، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی دنیا کی مصروفیات میں اپنے جیسا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ کیا تھا، ان کو شکار کا شوق تھا اور انہوں کھیل کود میں مصروف تھے یا دنیا کی چیزوں میں مصروف تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے رہتے جو دنیا میں مصروف رہتے پر ایسا نہیں کہ ان کے اندر خیر نہیں ہے، تو جیسا ان کو جو ہے کوئی دھکا لگتا ہے، جیسا دھکا اب یہاں پر دیکھیں کہ دھکے سے مراد کیا ہے کہ جیسا کسی کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گئے، کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ ایک جو ہے جب دھکا لگتا ہے تو پھر ان کے اندر سے خیر نکلتا ہے، خیر تو ہوتا ہے پر دھکا لگنے کے بعد نکلتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے جب دیکھے، جب اپنی بہن بی بی جو فاطمہ بن خطاب جو تھے ان کو جب جو ہے اسلام لانے کی وجہ سے مارنے لگے تو ان کے چہرے پر جب خون آ گیا، یعنی کہ زور سے جب تھپڑ لگائے تو جب خون آنا شروع ہو گیا بہن کو، تو جب بہن کو خون میں دیکھے تو ان کو جو ہے دھکا لگا اور انہوں جو ہے کیا کرے، ٹھنڈے ہو گئے اور بولے کہ لاؤ میرے کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو یعنی کہ دھکا لگنے کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اب یہاں پر میری بہنوں، یہاں پر دو ہم کو اس سے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے اطراف جو ہے کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جس کو ہم بار بار دین کی طرف بلا رہے پر ان لوگ جو ہے دین کی طرف نہیں آ رہے، تو ہم سمجھتے ہیں انہوں تو سدھر ہی نہیں سکتے، انہوں تو اسلام لا ہی نہیں سکتے، یا ہم اپنے بچوں کو مسلسل تاکید کرتے رہتے، نمازوں کے بارے میں بولتے رہتے اور مسلسل جو ہے ان کے پیچھے تربیت کے پیچھے لگے ہوئے رہتے، پر بچہ ہے کہ کان ہی نہیں دیتا، اور پھر جو ہے مسلسل آپ کے بولنے کے باوجود بھی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا یا جو بھی ہے۔ تو ہم کیا ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم بولنا چھوڑ دیں، بلکہ ان کی زندگی میں بس ایک دھکے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ اتنے بہترین مومن جو ہے بن جائیں گے۔ اور دوسرا سبق سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میری بہنوں، کیا ہم عمر رضی اللہ عنہ کے جیسا دھکا لگنے کے بعد جو ہے اپنے دل میں ایمان پیدا کریں گے، یا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جیسا دھکا لگنے سے پہلے ہی ایمان لا لیں گے؟ تو جو ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد تو ایکسل کر لیا اور بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے، پر ہم اپنے لیے سوچنا ہے کہ کیا ہمارے لیے پھر کوئی موت ہونا جس کے بعد ہم ایمان لے کر آئیں گے، یا کوئی بیمار ہو جانا، کیا کوئی اپنا جو ہے ہم سے دور ہو جانا، جب ہم لوگ جو ہے سدھر جائیں گے، جب ہم لوگ سیدھے ہو جائیں گے، تو ہم کو جو ہے اس کی ضرورت پڑنے سے پہلے، یعنی کہ وہ سچویشن آنے سے پہلے ہم کو سدھر جانا ہے، وہ سچویشن آنے سے پہلے ہی اپنے اندر کا جو ایمان ہے اس کو جو ہے عمل میں ڈھال لینے کا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے ایسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایسے دھکے دے دے کہ ہم کو اپنے اپنوں سے دور کر دے یا پھر کوئی اور آزمائش میں مبتلا کر دے، تو اس کے بعد سدھرنے کے بدل جو ہے پہلے کا پہلے سدھر جانا ہے۔ اور تیسری قسم کی جو ہے لوگ وہ ہے جو خدا کے خوف سے جو ہے لرز پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر پانی کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایکچولی وہ لوگ صرف مسلمان ہیں، ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی کہ مومن نہیں ہے بلکہ مسلم ہے وہ، تو پر ان کے دلوں میں جو ہے اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، نماز میں جب جھکتے ہیں، سجدوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے دل میں ایمان، اسلام تو ہے پر ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ والا ایمان نصیب کرے، بے شک دونوں بھی جو ہے بہت بلند ترین جو ہے درجوں پر فائز ہیں۔ اے مسلمان، تو اب یہاں پر جو ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمان،
اب آیت نمبر 75 ہم لوگ پڑھ رہے. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سننا اور پھر خوب سمجھ بوجھ جان کر اس کو جو ہے دانستگی سے جو ہے تحریف کر ڈالتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کو سمجھ لینے کے باوجود بھی اس کے اندر جو ہے اپنی من مانی جو ہے تبدیلیاں کر دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی کہ صحابہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں یعنی کہ تنہائی میں ملتے ہیں تو تنہائی میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو کیا، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے. تو اب یہاں پر یہ جو ہے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودی عالم کی بات ہو رہی ہے کہ کیا بتا رہے کہ جو ہے صحابہ اکرام کے سامنے جو ہے اپنی کتابوں کی باتیں مت بولو اور ایسی باتیں ان کے سامنے مت کھولو جو ہماری کتابوں میں ہمارے پاس جو ہے موجود ہے. آیت نمبر ہم لوگ 76 پڑھ رہے. اور جو ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان باتوں کو سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ ان امیوں کا ہے، یعنی کہ ایک عام عوام لوگوں کا ایک گروہ ہے. ایک گروہ کیا تھا؟ یہودیوں میں سے عالموں کا تھا، یعنی کہ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور دوسرا گروہ کس کا تھا؟ عام عوام کا تھا جس کو کتاب کا علم نہیں تھا. کیونکہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا یہاں پر بھی جو ہے اپنے پاس انڈیا میں جو ہے جیسا براہمنز ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ویداز اور جو اسکرپچرز ہے، ہولی اسکرپچرز صرف ہم جو ہے ایلیٹ ٹاپ کلاس کے جو ہے ان لوگ ہی پڑھ سکتے، عام غیر جیسا ہندوز ہیں ان کو جو ہے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہی سیم چیز جو ہے یہودیوں میں بھی تھی کہ وہ لوگ بولتے تھے کہ صرف عالموں کی جو ہے کتاب ہے تورات یا پھر انجیل، اور عام جو ہے یہود یا نصارہ جو ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے. اور دیکھیے کہ یہ سیم بات آج ہمارے مسلمانوں میں بھی رائج ہے. ہمارے پاس بھی کیا بولتے کہ قرآن صرف عالموں کی کتاب ہے، صرف عالم پڑھنا، دوسرے جو ہے کوئی نہیں پڑھنا. تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے قرآن کے اندر اپنی مرضی سے جو ہے ترجمہ نہیں کرنا ہے، پر آلریڈی جو عالموں نے ترجمہ کیا ہے صرف ہم اس کو ریڈ آؤٹ تو کر سکتے ہیں نا، اس کو اپنی مرضی سے اپنے حساب سے جو ہے اپنے حساب سے پڑھ تو سکتے ہیں اپن اس کو. تو یہاں پر دیکھیے کہ جو عام لوگ تھے ان میں سے ایک دوسرا گروہ جو ہے امیوں کا تھا، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کا کیا تھا طرز عمل؟ جو عام پبلک تھی، عام عوام تھی، تو ان کو علم تو کتاب کا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اپنی خواہشات میں اور اپنی امی کا مطلب کیا ہے کہ اپنی گمانوں میں، یعنی کہ خوش فہمیوں میں، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے ورلڈ آف فینٹیسی میں جو ہے وہ لوگ رہتے تھے. اور یہ جیسا آج ہمارے پاس بھی ہے نا کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہم اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دیتا، یا پھر ہم جو ہے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے، ہم تو جنتی ہے، ہمارے کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتا، جنت تو ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو ایسے بیکار کے جو ہے عقیدے رکھنا کہ عمل نہیں کر رہے اور سمجھ رہے کہ صرف مسلمان رہنے سے جنتی ہے، تو نہیں، ہم کو عمل کر کے جنتی بننے کا ہے. اللہ تعالیٰ عمل دیکھیں گا ہمارا. صرف ہمارا نام عائشہ ہے تو ہم جنتی ہیں، یہ تصور جو ہے ہماری صرف یہ بھی جو ہے امیدیں اور خواہشیں ہیں جیسا بنی اسرائیل کے پاس تھی، اور وہ محض وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی کہ کتاب کی تعلیم جو ہے خود سے لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ہے، یعنی کہ خود سے من گھڑت باتیں لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جھوٹ منسوب کرنا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو بدل نہیں سکتے تھے ان لوگ جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل دیتے تھے اور اس کے معنی کو بھی بدل دیتے تھے. پر قرآن کے ساتھ جو ہے معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ ہجر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے جو ہے قرآن کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کون سی سورت کی آیت ہے بتائیے؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9. کون سی ہے؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ یعنی کہ 15 سورہ کی آیت نمبر 9 ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گارنٹی لیے ہوئے ہے کہ اللہ کی یعنی کہ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ کس کی ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خود کی ذمہ داری ہے. تو آج جو ہے ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بیسٹ جو ہے انتظام کیا ہے حافظوں کے ذریعے سے، پر کچھ لوگ جو ہے اس کے ترجمہ کو بدلتے ہیں. تو ہم جو ہے
ایسے لوگوں سے جو ہے بچنا چاہیے، اور اپنے جو ہے آنکھ اور کان کھول کر جو ہے ہم کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی۔ دیکھیے یہ سینٹنس کچھ سنا سنا دکھ رہا، ہمارے منہوں سے بھی نکلتا سو سینٹنس ہے یہ بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی مثال ہم کو بار بار دے کر سمجھا رہے۔ ان کا بھی کیا سینٹنس تھا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھو سکتی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، مگر کچھ دن۔ اچھا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اچھا کتنے دن؟ تھوڑے دن ڈالتے ہوں گے، اس کے بعد تو نکال کے جنت میں جانا ہے نا۔ تو ہم تصور کر سکتے وہ تھوڑے دن کا جو ہے کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ تو ان کا بھی یہی تصور تھا کہ ہم تو چہیتے، ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، ہم تو نبی کی امتی ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالے گا بھی تو اللہ چند روز کی سزا مل جائے تو کچھ مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی گارنٹی لیے لکھے ٹریٹی ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ سے کوئی ایگریمنٹ سائن کرے ہوئے ہیں تم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ خود یہاں پر ان سے پوچھ رہے ہیں جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، کہ تمہارے سے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں خود علم نہیں ہے کہ اس نے یہ ذمہ لے رکھا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطاکاری کا چکر میں پڑا رہے گا، اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا تو وہ دوزخی ہے، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے، اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ جنت کی گارنٹی کس کی امت سے ہے امپورٹنٹ نہیں ہے، کیا ہے؟ بلکہ ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر، اور اس کے پر عمل کرنا ہے، تو وہ جو ہے جنتی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے، یاد کرو بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ اب گھر میں ہیں والدین، بچے سب گھر میں ہیں، اڑوس پڑوس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اب سب کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ہے۔ دیکھیں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا اور ہم سے بھی لے رہا ہے۔ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا سب لوگ عہد سے پھر گئے، تھوڑے لوگ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم کو ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرمائے۔ تھوڑے لوگوں کے بارے میں بہت پیاری حدیث ہے جو میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گی۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا۔ تم نے اس پر قرار کیا تھا اور تم اس پر خود گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، یعنی کہ گھروں سے نکال دیتے ہو۔ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے گروپس بناتے ہو۔ جب وہ لڑائی میں پکڑے جاتے ہیں تو لڑائی میں پکڑے جاتے ہیں اور تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا کفر کرتے ہو؟ دیکھیے قرآن کے اوپر مکمل ایمان لانے کا ہے، ایک حصے کو تو مان لے رہے اور دوسرے حصے کو چھوڑ دے رہے، یہ کام جو ہے نہیں کرنے کا ہے، اور یہ کام کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا۔ ہم کو یہ کام نہیں کرنے کا ہے۔ اور پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے ان کے پاس رسول بھیجتے رہے۔ آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور روح قدوس سے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سے، روح پاک سے ان کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آتا ہے، یعنی کہ رسول کی تعلیمات کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو خواہش نفس کے خلاف ہو، تو اس کو تو ماننا پھر جو ہے ہمارا امتحان ہے۔ تو جو ہے تمہارے لے کر آئے تو تم ان کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہو، کسی کو جھٹلاتے ہو اور کسی کو قتل کر ڈالتے
ڈالتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، بل اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب ہم جو ہے نبی کو قتل تو نہیں کر سکتے، پر ہاں اب جو ہے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر کے، سنتوں کے اوپر عمل نہیں کر کے جو ہے سنتوں کا قتل کرتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، یعنی کہ قرآن کے ساتھ، باوجود یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی کہ ان کے تمام توریت اور انجیل میں قرآن کے بارے میں ذکر آ چکا تھا. موجودہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کتاب کو پہچانتے تھے، اور خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو آخری نبی آنے والا ہے اس کو بھیج دیجئے، تاکہ دنیا میں سب سے ٹاپ ہماری بادشاہی ہو، یا پھر ہمارے کو کوئی بھی ہرا نہ سکے. تو دعا کرتے تھے نبی کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل یعنی کہ وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا ہے نواز دیا. یعنی کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یہ بہت غور سے سنیے کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انکار کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل سے تھے. تو ان کی ضد یہی تھی کہ تمام نبی تو بنی اسرائیل سے تھے، تو ایک صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کئی کو آئے. تو اب ہم کیونکہ بنی اسماعیل سے ہے تو لہٰذا ہم ان کو نہیں مانیں گے. تو اپن یہاں پر رکوع پر ختم کر دیں گے انشاءاللہ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ایک آیت مس ہو گئی، ہاں، لہٰذا اب یہ غضب بالا غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. اچھا، یہاں پر آیت نمبر 90 پر اپن ختم کریں گے. تھوڑی سے اور آیتیں تھی، خیر اپن یہیں پر سٹاپ کریں گے. آیت نمبر 90 پہ ہم لوگ سٹاپ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام جو بنی اسرائیل کے جو روش تھی، جو طرز عمل تھا، جو ان کی نافرمانیاں تھی، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کے چشمے کو اجاگر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود اسلام پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک اسلام کی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تعلیمات کو پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. قرآن کی تعلیمات کو چھپا کر غلط اس کے بارے میں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جو کچھ میں آج بیان کی، جو حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جو غلطی تھی وہ میری اپنی ذات کی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر میری گرفت نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو مومنوں میں شامل فرما دے. یا رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیے. تو چلیے، آپ لوگوں کا موسٹ اویٹڈ پارٹ جو آپ لوگوں کا کوئز کا سیشن ہے وہ اب آپ کے پاس اسکرین پر آ رہا ہے، تو ریڈی ہو جائیے. اور ایک اناؤنسمنٹ